وہ اپنی چوڑی اور کنگن اور ایئر رنگ کے بارے میں بات کرنے والی میری پیاری ماں بہنوں، وہ اپنی دنیا میں مگن رہنے والے میرے نوجوانوں، ذرا نبی کے صحابہ سے سیکھو۔ نبی کے صحابہ آپس میں کیا چرچا کر رہے ہیں، کیا ڈسکشن کر رہے ہیں، کیا گفتگو کر رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں اے اللہ کے نبی ہم قیامت کی بات کر رہے ہیں۔ بادل کلیئر نہیں دکھ رہا ہے نا، وہ دیکھو بادل جا رہا ہے کتنا اوپر جا رہا ہے، ہم کب قیامت کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں بھی آ رہا ہے دیکھو، جلسہ ہو رہا ہے، پروگرام ہو رہا ہے، جتنے لوگ میدان میں فیلڈ میں نہیں، اس سے زیادہ آپ کو سڑک پر چلتے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ نوجوان لڑکے لڑکیوں کے عورتوں کے پنڈال کے پاس آپ کو نظر آ جائیں گے، لڑکیاں دکانوں پر آپ کو نظر آ جائیں گی، لوگ چلتے پھرتے نظر آ جائیں گے۔ آج دین کی باتوں کو لوگ سننا نہیں چاہتے، آج قیامت کی باتوں کو لوگ سننا نہیں چاہتے۔ آپ نے فرمایا انہا لن تقوم حتی ترون عشرایا، اے میرے صحابہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم 10 بڑی بڑی نشانیوں کو نہ دیکھو۔ قیامت کے بہت بڑی نشانیوں کے آسمان میں دھواں نظر آئے گا، بہت بڑا دھواں نظر آئے گا۔ ایمان والے اس دھوئے کی وجہ سے زبان کا شکار ہو جائیں گے، اور جو کافر ہوں گے، جو منافق ہوں گے، وہ دھواں ان کی ناک میں جا کر کے ان کو جان سے والدجال، اور کانا دجال آئے گا، جو ایک انسان ہوگا، لمبا چوڑا ہوگا، گھنگرالے بال والا ہوگا، ایک آنکھ کا کانا ہوگا، ماتھے پر کافارہ لکھا ہوگا، مکہ مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ بہت طاقت اور بہت پاور دے گا، وہ لوگوں کو موت بھی دے گا، وہ مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ بھی کر دے گا۔ اس کے پاس نقلی جنت بھی ہوگی، نقلی جہنم بھی ہوگی۔ جو لوگ اس کے اوپر اس کی بات مان کر کے اس کی جنت میں جائیں گے، وہ حقیقت میں جہنم میں جائیں گے، اور جو اس کی جہنم میں جائیں گے وہ حقیقت میں جنت میں۔ اسی لیے اللہ کے نبی اپنی ہر نماز میں کیا دعا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے کہا قیامت اور قیامت کی تیسری بڑی نشانی یہ ہوگی، زمین سے ایک جانور نکلے گا، ایک چوپایا نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا۔ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِن مَغْرِبِهَا، اور قیامت کے دن سورج پچھم سے نکلے گا، اور جب سورج پچھم سے نکلے گا کوئی توبہ کر لے اس کی توبہ اللہ کیا قبول نہیں کی جائے گی، کوئی کلمہ پڑھ لے اس کا کلمہ اللہ کیا نہیں مانا جائے گا، کوئی ایمان لے آئے اس کے ایمان لانے سے اس کو کوئی بینیفٹ، کوئی لابھ نہیں۔ قیامت کے دن سورج وَنُزُولِ عِیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ ابن مریم زمین پر نازل ہوں گے، اتریں گے۔ عیسیٰ ابن مریم کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا ہے۔ قیامت کے پہلے وہ آئیں گے اور دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر وہ 2 فرشتوں کے اوپر اپنے ان کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے زمین پر اتریں گے۔ تقریباً 40 سال تک عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں رہیں گے، دجال کو قتل کریں گے، سور کو ختم کر دیں گے، یہود و نصارہ سے ڈائریکٹ جنگ کریں گے، یا تو اسلام لاؤ یا جنگ کرو۔ ان کے دور میں بہت امن شان۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت لے کر کے نہیں آئیں گے، وہ بھی مسجد میں آ کر کے نماز پڑھیں گے مسلمان امام کے پیچھے، امت محمدیہ کے امام کے پیچھے وہ نماز پڑھیں گے۔ عیسیٰ ابن مریم قیامت وَيَعْجُوجَ وَمَعْجُوج، اور 2 فسادی قومیں جن کو یاجوج اور ماجوج کہا جاتا ہے، جن کو حضرت ذوالقرنین نے بہت بڑا ڈیم بنا کر کے ان کو روک دیا ہے۔ قیامت کے پہلے وہ ڈیم توڑ کر کے باہر آ جائیں گے اور بہت فساد زمین میں مچائیں گے، بہت فساد۔ آسمان میں تیر چلائیں گے اور وہ تیر خون
آلود ہو کر کے واپس گرے گا تو بہت بڑے بڑے ندیوں کا پانی اکیلے پی جائیں گے، بہت ظلم و ستم کریں گے. تب عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے بد دعا کریں گے. آسمان سے پرندے آئیں گے اور چیڑے آئیں گے جو ان کے گردن پر گریں گے، ان کی موت ہو جائے گی. پھر ان کی بدبو سے پوری زمین بھر جائے گی. پھر عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو ان کی لاش اور ان کا بچا کچا جو بھی ڈیڈ باڈی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو زمین سے ماجوج وَثَلَاثَةُ خُسُوفٍ، اور 3 جگہوں پر زمین کو دھسایا جائے گا. ایک مشرق میں یعنی پورب میں، ایک مغرب میں یعنی پچھم کے حصے میں، اور ایک عرب کی سرزمین پر زمین کو دھسایا جائے گا. آخر ذالک نار تخرج من الیمن، اور قیامت کی آخری نشانی یہ ہوگی کہ ایک آگ نکلے گی جو یمن سے نکلے گی، اور وہ آگ لوگوں کو ہاتھ کر کے میدان محشر کی طرف لے جائے گی، یعنی ملک شام کی طرف. اور وہ آگ لوگوں کو ہاتھ کر کے کہاں لے کے جائے گی؟ میدان محشر کی طرف. قیامت کی 10 نشانیاں اللہ تعالیٰ. قیامت کی اور بھی بہت ساری نشانیاں اللہ کے نبی نے بیان کی. جنگ تبوک کا موقع تھا. حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کے پاس آیا. اللہ کے پیارے نبی ایک چمڑے کے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا اودد ستن بین یدی الساعۃ. اے عوف بن مالک قیامت کے پہلے 6 نشانیوں کو گن لینا، 6 چیزوں کو گن لینا. نمبر 1 موتی، میری موت ہو جائے تو سمجھ جانا کہ قیامت قریب آ چکی ہے. نبی نے حج کیا اور حج کرنے کے 2.5 مہینے کے بعد اللہ کے پیارے نبی ربیع الاول کے مہینے میں 12 تاریخ کو انتقال کر جاتے ہیں. سفر کے آخر میں آپ ایک جنازے میں جاتے ہیں اور جنازے سے جب آپ واپس آتے ہیں حضرت عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ میرا سر بہت تیز درد کر رہا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہیں سے اللہ کے نبی کی بیماری کا آغاز ہوا. اتنے کمزور ہو گئے آپ بیماری میں، آپ کے اندر چلنے کی طاقت بھی نہیں بچی. آپ نے خواہش ظاہر کی کہ میں اپنے بیماری کے یہ ایام حضرت عائشہ کے پاس گزارنا چاہتا ہوں. آپ بار بار سوال کرتے کل میری باری کس کے پاس ہے، کل میری باری کس کے پاس ہے. بیویاں سمجھ گئی، سب نے کہا اللہ کے نبی آپ جس کے پاس رہنا چاہتے ہیں رہ سکتے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ حضرت علی نے ایک طرف ہاتھ پکڑا، حضرت عباس نے ایک طرف ہاتھ پکڑا اور سہارا دے کر کے آپ کو حجرہ عائشہ میں لے کر کے آئے اور بیماری کے ایام آپ نے حجرہ عائشہ ایک دن آپ نے سر پر پٹی باندھی، منبر پر آ کر کے خطبہ دیا اور خطبے میں آپ نے فرمایا انی فرطکم علی الحوض. اے لوگوں میں تم سے آگے اللہ کے پاس جانے والا ہوں اور حوض کوثر میں میری تم سے ملاقات ہوگی. اے لوگوں میرے بعد کافر نہ بن جانا، ایک دوسرے کی گردن نہ مارنے لگنا، میرے بعد ایک دوسرے کے دشمن نہ بننا. جب تک آپ صحت کی مسجد میں آتے رہے، نماز پڑھاتے رہے. جب بہت زیادہ بیمار ہو گئے، آخری نماز آپ نے جمعرات کے دن مغرب کی نماز پڑھائی. اس کے بعد جب عشاء کا ٹائم آیا، حضرت بلال نے اذان دی، اقامت کا ٹائم آیا، حضرت بلال آئے. کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے بلال؟ کہا نہیں ہے، لوگ آپ کا انتظار. آپ نے کہا پانی لاؤ، پانی لایا گیا. آپ نے غسل کیا، غسل کرنے کے بعد آپ کھڑے ہوئے لیکن بے ہوش ہو گئے. پھر ہوش آیا، آپ نے پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ نہیں ہے اللہ کے نبی، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ نے پھر غسل کیا، پھر کھڑے ہوئے، پھر جانے لگے، پھر بے ہوش ہو گئے. آپ نے کہا کہ جاؤ ابو بکر سے کہو بولو تم بھی بناتے ہو کیا؟
کے نبی ان ابا بکر رجل نصیف، میرے ابا ابو بکر بڑے کمزور دل کے ہیں، بہت جلدی رونے لگتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھا پائیں گے، آپ کسی اور کو امام بنا دیجیے۔ آپ نے بڑے غصے میں فرمایا کہ خبردار، اللہ تعالیٰ کو کوئی اور منظور نہیں ہے، اس کے رسول کو کوئی اور منظور نہیں ہے، اور ایمان والوں کو کوئی اور منظور نہیں ہے، جاؤ ابو بکر سے کہو وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ 17 ٹائم کی نمازیں اللہ کے نبی کی زندگی میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ سنیچر کا دن آیا، اللہ کے نبی کو اپنی طبیعت تھوڑی بہتر محسوس ہوئی، مسجد میں آئے، خطبہ دیا، خطبے میں آپ نے فرمایا اے لوگو، اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کو اختیار دے رہا ہے، چوائس دے رہا ہے کہ اے میرے بندے، تو چاہے تو دنیا لے لے اور چاہے تو میرے پاس آ جا، چاہے تو دنیا کی دولت لے لے، دنیا کا عیش و آرام لے لے، اور چاہے تو میرے پاس آ جا۔ فاختار ما عنده، اللہ کے اس بندے نے دنیا کو ٹھکرا کر کے اللہ کے پاس جانا قبول کر لیا۔ ابھی اتنا آپ نے کہا تھا، ابو بکر صدیق صاحب صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑی حیرت ہوئی، ابو بکر کو کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کے نبی تو ایک کامن بات کر رہے ہیں، ایک عام بات کر رہے ہیں، یہ ابو بکر کو کیا ہو گیا، ابو بکر کیوں رو رہے ہیں؟